السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ چیئرمین نیب سید دیدار حسین شاہ کا تقرر غیر آئینی قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ یہ پٹیشن چودھری نثار علی خان قائد حزب اختلاف نے دائر کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سے مشاورت ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی، آئین اور قانون کو اس کی روح کے مطابق فالو نہیں کیا گیا، تمام تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ یہ پلی تھی چودھری نثار علی خان جو قائد حزب اختلاف ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے اعتراض کیا تھا اور اس اعتراض کے باوجود سیاسی وابستگی رکھنے والے شخص کو چیئرمین نیب بنایا گیا۔ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے چیئرمین نیب جس کا کسی سیاست سے یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس پر سپریم کورٹ نے ان کا تقرر غیر آئینی قرار دے دیا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے تاج حیدر صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا کہ کل احتجاج ہوگا، ہڑتال ہوگی، کاروبار بند رہیں گے کل پورے سندھ میں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی کو ہٹایا گیا، ایک اور آدمی جو سندھ سے تعلق رکھتا تھا اس کو ہٹا دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ سندھی ہے۔ یہ صرف انہوں نے کہا۔ شرجیل میمن صاحب جو ایم پی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ یہ دوہرا معیار ہے، یہ سپریم کورٹ کے پاس یا عدالتوں کے پاس اور بہت سے کام ہے کرنے والے، عدالتیں صرف ان کاموں میں کیوں پھنسی ہوئی ہیں؟ عدالتوں پر حملہ کرنے والوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ کل سندھ میں ہڑتال ہوگی، سندھ بند رہے گا اور سندھ کی عوام کے ساتھ زیادتیاں بند کی جائیں گی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کا موقف سامنے آ رہا ہے۔ اسی نقطے پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں، سید شمسام علی بخاری صاحب، سابق وزیر مملکت اطلاعات و نشریات کے، اب ممبر قومی اسمبلی تو خیر ہیں، بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ کامل علی آغا صاحب سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ کے، آغا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مشاہد اللہ صاحب سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بخاری صاحب، یہ پارٹی کی پالیسی ہے کہ آپ سندھ میں اب احتجاج ہڑتال کرنے جا رہے ہیں؟ جو ظاہر پارٹی کی پالیسی ہے، مختلف لوگوں نے عرض یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے، میں ابھی اس وقت راستے سے آ رہا ہوں سفر سے، مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے یا نہیں کیا، لیکن میں اپنی رائے دے دیتا ہوں اس پہ۔ میرے خیال میں کچھ فیصلے ایسے ضرور ہو رہے ہیں کہ جو لوگوں کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے، شاید ایسا نہ ہو اندر سے، مگر محسوس ضرور ہوتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ کسی نہ کسی آدمی کی، اگر تو پھر ہم سیاسی وابستگی پہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کسی نے کسی کو کبھی ووٹ بھی دیا ہے تو وہ بھی سیاسی وابستگی ہے، کوئی کسی جماعت کا رکن بھی رہا ہے تو وہ بھی کوئی سیاسی وابستگی ہے۔ ایم پی اگر ہے تو ایم پی اے تھا تو وہ پرانی بات ہے، اس وقت تو ایم پی اے نہیں ہے۔ سر کیا بات کرتے ہیں بخاری صاحب؟ نہیں ایم پی اے ہے نہیں تو کیا ہے؟ آپ کا لائلسٹ میرے بھائی آپ کے لیے کام کرتا ہے، اس کا فرق ہوگا نا باقی۔ کاشف بات ہم اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کتنے ایم پی اے تھے جو ان کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے، آج کدھر کھڑے ہیں وہ؟ یہ کامل علی آغا صاحب بیٹھے ہیں، کتنے وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں یہ بھی کیا، یہ کہہ رہے کہ وہ لوٹے بنے تو ٹھیک بنے اور آپ کا بندہ تو غلط اس کا ہٹانا غلط ہے؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کو نیب میں بھیجا گیا ہے، عرض یہ کہ کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ریویو پٹیشن بھی اس کی آئے گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں ہمیں قانون کے مطابق اور تمام اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہ کے اگر ہم کام کریں تو بہتر ہے۔ پارلیمنٹ حد سے باہر نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے بالکل یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں، اگر دیکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں میری کو کنفرنٹیشن کرانا تو نہ میرا یہ کوئی مزاج ہے، بہرحال مجھے تحفظات ہیں اس فیصلے پہ۔ تحفظات ہیں جی آغا صاحب، آپ تو بائی اسٹینڈر ہیں اس سارے معاملے میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عدالتی معاملات جو ہیں، جو عدالتوں کے فیصلے ہیں، اگر اس کے اوپر حکومت عمل درآمد نہیں کرتی تو اس کو قانونی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہڑتال اور یہ جو ہے نا، یہ اس سے معاملات جو ہیں، نہیں سر، ہڑتال حکومت نہیں کر رہی، جماعت ہے تو حکومت کی بنیاد پر نہیں، کاشف وہ ہے نہیں، آپ کہہ رہے، دیکھیں میری عرض سن، سر اعلان کر دیا ہے، میری سن لیں، میں تھوڑی سی بات، اگر کاشف بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس جگہ پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں، پاکستان کے معاملات، ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، ہمارے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا، لوڈ شیڈنگ کا، سارا معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے، اور اگر ہم معاملات کو الجھاتے چلے جائیں گے، ہمیں یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر کسی کو ادارے کے طور پہ بھی اور اپنی حیثیت میں بھی ہمیں کم از کم اس وقت احساس کرنا چاہیے کہ ہم الجھاتے نہ چلے جائیں ہر چیز کو، اور اگر کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو پھر کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو کی گنجائش ہوتی ہے۔ سر لیکن یہ کہنا کہ سندھ کے اوپر ایک اور حملہ ہو گیا ہے، سندھ کے ساتھ پھر زیادتی ہو رہی ہے، نہیں، یہ چیزیں ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، ادروائز بھی یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے ہمیں ویسے نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اس کو بھگتا ہوا ہے، اس ملک نے
ان چیزوں کو بھگت لیا ہے، بار بار بھگت لیا ہے. ہمیں اگر پاکستانی بن کے ہمیں ہماری سوچ اگر اس دائرے میں پابند ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر بہتریاں جو ہیں وہ سب نظام میں بہتری آ جائے گی. جی ہاں. مشاہد اللہ صاحب، آپ کی تو پٹیشن تھی، چودھری نثار علی خان صاحب کی پٹیشن تھی، پی ایم ایل این تو بڑی خوش ہوگی آج. آپ لوگ جو چاہتے تھے کہ آپ سے مشاورت نہیں کی گئی، سپریم کورٹ نے آپ کی پٹیشن مان لی، غیر آئینی قرار دے دیا. چیئرمین آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف بر مبنی فیصلہ ہے یہ، اور 1988 میں وہ ایم پی اے تھے، ان کی کھلے عام مطلب پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے، اور اس طرح کے عہدے کے ساتھ وابستگی ہے تو پاکستان میں رہنے کا میری گزارش تو سن لیں بخاری صاحب، پاکستان میں رہنے کے حق کو تو کوئی سلب نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ انہوں نے احتساب کرنا ہے پورے پاکستان کے لوگوں کا، تو ظاہر ہے ان کی پوزیشن نیوٹرل ہونی چاہیے، اور یہ پہلے سے طے تھی یہ ساری چیزیں. آپ خواجہ شریف صاحب کا نام سنا؟ خواجہ شریف صاحب کا بالکل سنا. ان کی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ نہیں، کتابیں بھی پڑھی ہیں. وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے. وہ بے شک تھے، لیکن وہ ایم پی اے تو نہیں تھے نا ہمارے پی ایم ایل این. کاؤنسلر تو تھے نا ہمارے نہیں تھے کبھی بھی کاؤنسلر. اور کاؤنسلر جو ہوتا ہے آپ میں یہ بھی لگتے ہیں کہ رزق بھی ان کو کہاں سے ملتا ہے. نہیں، کاؤنسلر جو ہے وہ بغیر جماعتی ہوتا ہے. اس ملک میں کبھی بھی جماعتی نہیں رہا کاؤنسلر، تو وہ اس کو چھوڑا. میں ایک تھوڑی سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہو سکتا ہے نہیں یہ فیصلہ جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ تحفظات ہیں. تحفظات کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اگر تحفظات ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ پسند نہیں آیا. ہو سکتا ہے یہ بالکل. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے، وہ تو گھر چلے گئے. میری بات تو سن لیں. نہیں، وہ ٹھیک ہے نا، تحفظات تو ہو سکتے ہیں. تحفظات کیوں نہیں ہو سکتے؟ بخاری صاحب، آپ اتنے تو ہمیں وہ نہیں کیا کرتے تھے بیچ میں انٹرپٹ. جب وزیر تھے، وزارت کے بعد آپ اللہ کرے آپ کو وزیر دوبارہ بنا دیں تاکہ آپ ذرا تھوڑی سی آرام سے بات سن لیں. ہماری بھی ہم نے تو آپ کی سن لی. گفتگو کاشف سے کریں. میں نے تو وہ آپ بار بار اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. نقطہ نظر کر لیجیے گا بعد میں تھوڑا سا. بات بھی کاؤنسلر ہونے پہ آپ کو اعتراض نہیں، ایم پی ہونے پہ اعتراض ہے. کاؤنسلر تو بھائی مسلم لیگ نون کا ہونے پہ اعتراض نہیں، پیپلز پارٹی کا ہونے پہ اعتراض ہے. میری بات تو کاؤنسلر اس ملک میں جب بھی بنے غیر جماعتی بنے تو آپ کاؤنسلر کی ایفیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ ہے. کتاب پڑھی آپ نے؟ وہ کتاب میں نے نہیں پڑھی، لیکن اگر کہتے تھے اوپر اللہ اور نیچے شہباز شریف کا احسان ہے میرے پہ. احسان ہو سکتا ہے، جسٹس پرسنل لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں احسان، لیکن ایسے آدمی کو جج ہونا چاہیے. بھائی پولیٹیکل لیول پہ جو ایفیلیشن ہے جس طرح سے ایم پی ایم ایل اے ہونا یہ اور بات ہے. یہ اس کو آپ منطبق نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات، بلدیاتی نظام سیاست نہیں ہوتا. ہاں، بلدیاتی نظام غیر سیاسی. میں بلدیاتی نظام ظاہر ہے ہمیشہ غیر سیاسی رہا ہے نا. مجھے غیر سیاسی. اچھا، ہاں غیر سیاسی. لوگ تو سیاسی ہوتے ہیں نا، نظام غیر سیاسی. نظام تو غیر سیاسی ہے نا. سر اگر آپ اگر ناظم ہو جائے تو کیا آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں رہے گا؟ وہ یا نہ ہو، لیکن وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی نان پولیٹیکل ہی کہلائے گا. بہت بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں نا، اب فاروق لغاری صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا صدر بننے کے بعد پیپل پارٹی سے، لیکن ان کی ایفیلیشن تو رہی تھی، لیکن ٹیکنیکلی وہ بالکل غیر جانبدار ہو گئے تھے. تو مطلب اس طرح کی بات ہے. اس کو تھوڑے بریک سے واپس آتا ہوں. آپ کا ایشو میں بریک سے واپس آ کے سوتا ہوں. تھوڑا سا بریک لے لیں ناظرین، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے. تو ایشو کیا ہے آپ کا؟ مشاہد اللہ صاحب کہتے ہیں انصاف پر مبنی فیصلہ. سر انصاف پر مبنی فیصلہ کیسے ہے، اور پیپلز پارٹی اتنا رد عمل کیوں دکھا رہی؟ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.